نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی نے آ کے یہی میسج دیا کہ جب ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ امانت دار پیغمبر سے مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو ان کو پیغام دیتے تھے وہ ایز اٹ از اللہ کے بندوں تک پہنچا دیتے تھے، اس لیے کہا جا رہا ہے امانت دار۔ اور فتق اللہ، یہ ہر دفعہ ہر پیغمبر کے اس کی پریچنگ میں 2 دفعہ یہ ڈائلاگ اللہ تعالیٰ کا آیا کہ بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما، اور نہیں، اسألکم، میں سوال کرتا، میں مانگتا تم سے، علیہ اس پر، من اجرن کوئی صلہ کوئی اجر، ان نہیں، اجریہ میرا صلہ، چھوٹی یہ لگ جائے تو میرا ہو جاتا ہے اور اجر میرا صلہ، الا مگر اللہ اوپر رب العالمین، عالمین رب یعنی کہ تمام جانوں کے رب کے اوپر ہے، باماورا، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ نیکسٹ ہے اَتَأْتُونَ، کیا تم مائل ہوتے ہو، الزُّقْرَانَ، زکرانہ، یہ ہے لفظ جیسے مذکر ہے نا وہاں سے نکلا ہے، اَتَأْتُونَ زکرانہ، مردوں پر۔ نیکسٹ پیج میں شیئر کرتی ہوں، من العالمین، سے جہانوں سے، تو کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو؟ اب یہ پورا واقعہ ہے جس کو میں ایگزیکٹ اس کی میں بتاؤں گی۔ نیکسٹ پیج شیئر کرتے ہیں پلیز، ساتھ ساتھ آپ میسج کر۔ وَتَذَرُونَ، وَتَذَرُونَ، زر ہوتا ہے چھوڑنا، میں نے کہ تم چھوڑ دیتے ہو، ماں جو خلق کیا پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارے رب نے، من ازواجکم من سے، ازواجکم تمہاری بیویاں، بلکہ تم، بلکہ انتم تم، قوم عادون، عاد یعنی کہ حد سے بڑی ہوئی، لمٹ کراس کی ہوئی، اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ آیت نمبر 167، قالو انہوں نے کہا، لئن البتہ یا اگر، لم نہیں، تنتہی جیسے یہ بھی نہیں سے لفظ نکلا ہوا ہے کہ نہ تو باز آیا، یا لو تو اے لو، لا تکونن البتہ تو ہو جائے گا، من مخرجین، مخرجین مخرج سے ہے، مخرج ہوتا ہے نکال دینا، تو یہاں مراد دی جا رہی ہے کہ شہر بدر کیے جانے والوں میں سے، نکالے جانے والے لوگوں میں سے۔ وہ کہنے لگے لوط اگر تم باز نہ ہوگے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 168، قالا کہا، کس نے؟ لوط علیہ السلام نے، انی بے شک میں، لی عملیکم، عملیکم عمل کام، تمہارے کام سے، من القالین، قالین قلی سے لفظ ہے، قاف لام یہ قلی ہوتا ہے سخت نفرت کرنا، سخت بیزار ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں تمہارے کام سے بیزار ہوں، رب اے میرے رب، نجینی مجھے نجات دے، واہلی اور میرے گھر والوں کو، مما اس سے جو یعملون جو یہ عمل کرتے ہیں، فنجیناہ فا پس نون ہم، اور آگے نجات، کہ ہم نے نجات دے دی ان کو، واہلہ اور ان کے گھر والوں کو، اجمعین، اجمعین جمع یعنی کہ سب کے سب کو، سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں سب کو نجات دے دی۔ چلیں جی، ہم نے آیت نمبر 170 تک پڑھا۔ اب یہ قوم لوط کا واقعہ ہے۔ اب یہ کچھ یوں تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کو خیر بات کہا
تو اس وقت صرف یہی ایک فرد آپ پر ایمان لائے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 19 ہے، سورہ شعراء ہے، اور 160 سے آنورڈ ہم نے 170 آیات پڑھی. ان آیات میں قوم لوط کا ذکر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ ایک سیریز چل رہی ہے انبیاء کے واقعات کی، جس میں ہم نے 5 واقعات پڑھ لی، اور جو ہمارا لاسٹ واقعہ تھا وہ حضرت صالح علیہ السلام کا تھا، اور وہ ان کی اونٹنی کا تھا، اور کس طرح اس قوم پہ عذاب آیا. تو ہم نے پڑھا کہ ان قوموں کے اوپر جو جس کی وجہ سے ایک شرک اور ایک خاص ان کا جو بھی کوئی کرائم تھا، وہ تمام کرائمز، وہ سن ہماری قوم کے اندر موجود ہیں. اب ہم چھٹا واقعہ جو پڑھ رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. اور کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کو خیر بات کہا، تو اس وقت صرف یہی ایک اونلی فرد تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے، اور آپ کے ہمراہ فلسطین کی طرف ہجرت کی تھی، اور یہی آپ کو نبوت عطا ہوئی تھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو شرق اردن کی طرف روانہ کیا، اور آپ کی تبلیغ کا مرکز صدوم اور اس کے ارد گرد کا علاقہ اور امورا کی بستیاں تھی. آپ کی قوم مشرک اور دوسری بد اخلاقیوں کے علاوہ لواطت کے جو مرض تھا اس میں گرفتار تھی. اور سٹرینج بات یہ تھی کہ وہ اس بد فعلی پہ نہ تو ان کو کچھ شرمندہ ہوتے تھے، بلکہ وہ عقلی لحاظ سے اس کے فائدے بتاتے تھے. بلکہ یہ لوگ خاندانی منصوبہ بندی کا ان کے اوپر بھوت بھی سوار تھا، اور یہ اپنی سیکس اس کو اروزل یا اپنی سیکس ڈرائیو کو پورا کرنے کے لیے فطری طریقے کو چھوڑ کر یہ لواطت کا عمل کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ یہ اپنی ون آف اٹس اون کائنڈ، یہ انہی لوگوں نے عمل لواطت قوم لوط کی قوم نے شروع کیا تھا. اس سے پہلے لواطت کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، یعنی کہ یہ برائی کا آغاز، اس برائی کے انوینٹر یہ قوم لوط تھی. تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ویسٹ میں تو یہ ایک لیگل بن چکا ہے، یہ ایک میاں بیوی رہتے ہیں، اور باقاعدہ وہاں پہ لیگل ان کے لاز ہیں کہ مرد مرد سے، عورت عورت سے شادی کر سکتے ہیں، دے ہیو دا رائٹ. اور اس طرح. اور ویسٹ میں تو چلو جو ہے، ہماری ایسٹرن ہماری کنٹریز میں بھی یہ بات بہت کامن ہوگی. پہلے کہیں ون ان بلو مون کہیں کچھ ہوتا تھا، لیکن اب یہ دیکھیں کہ اب ہمارے یہاں پہ بھی بہت سے، اگر آپ اپنے کالجز میں دیکھیں تو آپ کالجز میں بھی دیکھیں گے کہ بہت سے کپل ایسے ہوں گے، لڑکے لڑکے یا لڑکیاں لڑکیاں، اور آپس میں حق کر کے یا ادھر سائڈوں پہ کھڑے ہو کر بیٹھی ہوئے ہیں، یا دے لو ٹو بی، وہ اپنی ہی کائنڈ کے ساتھ بیٹھنا، اٹیچ ہونا، بات کرنا پسند کرتے ہیں. اور اسی طرح آج کل کی جو فیشن انڈسٹری کو اگر آپ ذرا غور کریں تو اس میں بھی آپ کو لواطت کے ایک نہیں ڈھیروں کیسز ملیں گے. اور بہرحال یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بات کی جا رہی تھی. تو حضرت لوط علیہ السلام نے جس طرح پچھلے انبیاء نے پیغام دیا، بالکل وہی ورڈنگز کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اور ان کی اس کرائم کو، اس سند کے برے انجام سے ڈرایا. اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے ان پر پابندیاں لگا دی. اب ہم نے ابھی با محاورہ اور اس کا ترجمہ پڑھا آیت نمبر 160 سے آنورڈ، کہ جب ان کے بھائی لوط نے، یعنی کہ ان کی قوم ہی کے تھے اس لیے ان کو ان کا بھائی کہا جاتا ہے، ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا منو ون آپ تک میں پہنچا رہا ہوں، تو اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو، میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. یعنی کہ میں آپ لوگوں سے اس کی کوئی اجرت، کسی طرح کا فیور نہیں مانگ رہا، مجھے صرف اپنی نیت اور اخلاص سے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا رہا ہوں، اور میری جو اجر ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ میری ٹوٹی پھوٹی کی جو کوششیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ ہی مجھے اس کا اجر دیں گے. اور پھر آگے آیت نمبر 165 میں اس کرائم کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہو جاتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو. حد یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگوں، تم لوگوں نے لمٹ کراس کر دی ہے.
تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے جو ایک فطری تعلق مرد اور عورت کے درمیان میں بنایا تھا اور ایک سکون کا تعلق بنایا تھا جس سے آگے ان کی فیملی آگے سے اولاد کا ایک سلسلہ چلتا ہے، تم نے اس نیچر سے اپوز ہو کے مرد عورت کی بجائے نکاح میں اپنی عورت کی بجائے آپ نے وہ تعلق ایک مرد سے قائم کر لیا، تم حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو۔ تو یہاں پہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے لمٹ کراس کر لی ہے۔ جب انہوں نے اللہ کا یہ پیغام دیا کہ اس غلط کام سے باز آ جاؤ، تو بجائے ڈرنے کے، شرمندہ ہونے کے، انہوں نے کہا آیت نمبر 167 میں، لوط اگر تم باز نہ ہوگے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے۔ یعنی کہ انہوں نے ان کے اوپر دھمکیاں دینی شروع کر دی، الٹا ان پہ پابندیاں لگانا شروع کر دی۔ کیا کہ اگر حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ اس بستی میں رہنا چاہتے ہیں ہمارے معاملات میں دخل دینا چھوڑ دیں، اور دوسرا یہ کہ اپنے ہاں مہمانوں کو یا مسافروں کو پناہ نہ دیں ورنہ ہم آپ کا لحاظ نہیں کریں گے، تمہارے مہمانوں یا مسافروں کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ہم کرتے ہیں۔ اب یہ بدبخت قوم مسافروں، مہمانوں تک کو نہیں چھوڑتی تھی، پہلے ان سے لواطت کرتی تھی، پھر ان سے مال، اسباب، نقدی وغیرہ چھین کر انہیں دھکے دے کے اپنی بستی سے باہر نکال دیتی تھی۔ یہ ان کا کرائم تھا۔ اور انہوں نے کہا اگر تمہیں ہماری شرائط منظور نہ ہے تو منظور نہیں ہے تو ہم تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیں گے، تمہارے جیسے پاک بازوں کی ہماری بستی میں رہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کہتے ہم نصیحت ہی نہیں سننا چاہتے، ہم نصیحت والے کو باہر نکال دیں گے۔ تب آیت نمبر 168 میں حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں مطلب میرے اس کام سے میرا رول رستی ہے، یہ تم کن کاموں میں، کن گناہوں میں پڑ گئے ہو۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، رب نجینی وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کاموں کے وبال سے نجات دے، اور سو ہم نے ان کو ان کے گھر والوں سب کو نجات دے دی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے جو فالوورز تھے وہ اس گندے معاشرے میں اور اس گندے فعل سے سخت بیزار آ گئے تھے۔ اور جب حضرت لوط علیہ السلام کا ان لوگوں کو، جب انہوں نے اللہ کا بہت پیغام دیا اور یہ لوگ راہ راست پر نہیں آئے، اپنی انہوں نے روش نہ چھوڑی، اس کام سے باز نہ آئے اور ان کی سرکشی مزید بڑھتی گئی، تو آپ نے سخت اضطراب کی حالت میں اللہ سے دعا کی کہ اب ہم زیادہ دیر اس اوباش سوسائٹی میں نہیں رہ سکتے، لہٰذا ان لوگوں سے ہماری نجات کی کوئی صورت پیش کریں۔ یعنی کہ ان کو ہو رہا تھا کہ ہم اس گندے ماحول میں رہ کے ہم یہاں پہ رہ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی نجات کا کوئی موقع، کوئی طریقہ نکالیں۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تقریباً ایک ہی تھا۔ تو بہرحال آگے ہے 171، اللہ مگر عجوزن، عجوز عاجز ہو جاتا ہے، عجز، ایک بڑھیا، فی الغابرین، غبر جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، مگر ایک بڑھیا پیچھے رہنے والوں میں سے، سما پھر دمرنا مرنا ہلاک کر دیا نہ ہم نے الآخرین دوسروں کو۔ محاورہ دیکھ لیں، مگر ایک بڑھیا پیچھے رہ گئی، پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی در پردہ ان اوباشوں سے ملی ہوئی تھی۔ جب کوئی مہمان آپ کے گھر آتا تو یہ ان لوگوں کو، ان کی قوم کے لوگوں کو اشاروں سے، قنایوں سے، خفیہ طور پہ رپورٹس دے دیتی۔ چنانچہ جب اس قوم پر عذاب لانے والے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تو اس بڑھیا نے رپورٹ دی اور کہ بڑے خوبصورت لڑکے مہمان بن کر آئے ہیں، جس پر ان کی قوم کے جو لوگ تھے بری نیت سے آپ کے گھر میں چلے آئے۔
تو لہٰذا یہ عورت کسی لحاظ سے بھی نجات کی مستحق نہیں تھی. سورہ حجر میں بھی ہم اور سورہ اعراف میں بھی اور سورہ توبہ میں بھی ہم قوم لوط کے بارے میں جو ہے ہم جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. تو اب ہم نے دیکھا یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کا زمانہ تقریباً ایک تھا. اور یہ کیا تھا کہ یہ کچھ سٹوری ایسے چلتی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، ان کو اولاد کی خوشخبری دی. یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو ان کو جب اولاد کی خوشخبری دی اور جس پر ان کی بیگم ہنس پڑی تھی کہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سرٹن ایج کو پہنچ چکے ہوئے تھے اور میں بانجھ ہوں اور ایک میڈیکلی ایک فل انفرٹائل کیس ہے. تو تب انہوں نے کہا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے خوشخبری دی تھی کہ آپ کے گھر اولاد ہوگی. اولاد کے ساتھ ساتھ اور اولاد، یعنی حضرت یعقوب، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر اس طرح آگے الحمدللہ سلسلہ. تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بتایا کہ ہم نے آگے جانا ہے. تو انہوں نے کہا آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو آپ سوچے کہ یہ وہی فرشتے تھے جو آپ کو خوشخبری دے کے حضرت ابراہیم کو آگے ہی فالوڈ بائی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے عذاب لے کر، اور کس طرح اچھے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں. تو یہ آزمائش تھی اس قوم کے اوپر، اور یہ بات لیک کر دی ان کی بیوی نے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے، کہ یہاں پہ بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں اور لوگ بری نیت سے آپ کے گھر میں داخل ہوئے. تو یہ ہم نے اس لیے میں نے پچھلی صورتوں کا ذکر کیا، سورہ اعراف اور یہ جو ہجر وغیرہ گزری، تو اس میں پورا ڈیٹیل سے بیان تھا کہ آپ کے پاس جب وہ بری نیت سے وہ لوگ آپ کے قوم کے آئے تو آپ نے ان کو ریکویسٹ کی کہ دیکھو ہمارے قوم کی بیٹیاں ہیں، تم نے اپنا جو تمہارا جو ہے مقصد یہ تھا کہ قوم کی جو تمام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کی ریئل بیٹیاں، قوم کی جو بچیاں ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں ہی تھیں. تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو نیچرل پروسیس سے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے اور جو سکون اور اطمینان ایک میاں بیوی کے تعلق میں آتا ہے وہ سیم سیکشل ریلیشن میں نہیں آتا. آپ نے ان کو بڑا منع کیا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو تھے وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں ہیں. اور حضرت لوط علیہ السلام کو بہت شرمندگی ہو رہی تھی. نمبر ایک تو پہلی بات ہے غیب وہ بھی نہیں جانتے تھے. پہلی بات تو وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے گھر مہمان ہے اور مہمانوں کی عزت کرنا بہت ضروری ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بھنا ہوا بکرا رکھ دیا، وہ بھی غیب کا علم نہیں جانتے تھے. جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو بہترین انٹرٹین کیا، اور پھر انہوں نے ان فرشتوں نے جب ان کو خوشخبری سنائی اور پھر وہ آگے بڑھے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس. تو حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ان کی مہمانداری، ان کو تھا کہ یہ میرے مہمان ہیں تو ان کی عزت جو ہے ان کو میں نے خیال کرنا ہے. لیکن جب ان کی قوم کے لوگ بری نیت سے ان کے اوپر آگے ہوئے تو بڑے وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور اللہ سے دعا مانگی اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دلا دے. تو یہ ساری باتیں تھی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو پیچھے رہ گئی تھی، تو ایکچولی ہوتا ہے کہ کبھی بھی نبی کی بیوی فاحشہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، بے عمل ہو سکتی ہے یا کافر ہو سکتی ہے، وہ فاحشہ نہیں ہو سکتی. تو بہرحال اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک بڑا نبی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی، اور جو پیچھے رہ گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے دوچار کر دیا. اب دیکھتے ہیں کہ عذاب ان کے پاس کس طرح کا آیا. آیت نمبر 173، وَأَمْطَرْنَا، مطر میں نے برسایا، نہ ہم نے برسایا علیہم ان پر، مطرن می، فساءن سب بہت ہی برا تھا، مطرو می المنذرین، منذرین نذیر ڈرانے والا، ان پر جو ڈرائے گئے، اور ان پر می برسایا. سو جو می لوگوں پہ برسا جو ڈرائے گئے تھے وہ برا تھا. انا بے شک، فی ذالکا اس میں،
لا آیا نشانی ہے، وما کانا اور نہیں ہے اکثرہم اکثر ان میں سے مؤمنین ایمان لانے والے، وَإِنَّا اور بے شک ربا کا رب تیرا لَهُوَ العزیز الرحیم، وہی عزیز ہے، غالب ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ تو با محاورہ ہے کہ بے شک اس میں نشانی اور اس میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ تو قوم لوط کے قصے میں یہ ہے کہ جب قوم حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو منع کیا، اپنے مہمانوں کو بچانے کی کوشش کی، جو انفیکٹ فرشتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب فرشتے آ جائیں اور پھر ایمان نہ لایا جائے یا معجزہ آ جائے تو عذاب یقینی ہو جاتا ہے۔ اب وہ آزمائش کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، اور اس آزمائش پہ وہ قوم پوری نہیں اتری، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم لواطت پہ اس قدر برا عذاب ڈالا، کہتے ہیں کہ ورسٹ ترین عذاب تھا کہ سب سے پہلے ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی۔ اب سوچیں، ایک اولے، جب عام آپ کی ہے یہ جو ہوتی ہے اولا باری ہوتی ہے، آپ کی سنو فال ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہوتی ہے، لیکن سنو فال سے جب اولا باری ہو جاتی ہے، جب وہ موٹے موٹے اور بن جاتے ہیں، تو وہ کتنے آپ کے لیے ٹارچرنگ ہو جاتے ہیں، سم ٹائم آپ کی ونڈ سکرین چھوٹ جاتی ہیں۔ اور پھر اگر وہی جو بارش ہے وہ پتھروں کی بارش ہو جائے تو آپ سوچیں گے کہ کیا برا حال ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی، ان کی بستی کو پورا اٹھا کے آسمان تک لے کے گئے اور ان کو دوبارہ زمین پہ پٹخ دیا، زمین میں دھنسا دیا۔ تو آپ سوچتے ہیں کہ کیا انجام ہوگا۔ یہ ایک اس کی نا ایک یو کے میں ایک رائڈ ہے، کسی ایک تھیم پارک کی، اسٹیلتھ ون سے ایک دفعہ میں گئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ شاید سب سے بگیسٹ رائڈ ہے وہاں کی۔ تو اس میں یہی ہوتا ہے، اگر آپ لوگوں نے دیکھا، جس کو بگ ڈراپ کہتے ہیں، کہ آپ کا وہ جھولا سیدھا اوپر جاتا ہے بالکل اونچائی پہ جا کے، اور پھر ایک دم بگ ڈراپ ٹھپ کر کے نیچے گر جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کا دل کہاں رک جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لواطت والا عمل ان کو اتنا برا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی، پھر ان کی بستی کو اوپر اٹھایا اور زمین پہ دوبارہ پٹخ دیا۔ یعنی کہ اتنا بری چیز، برا کام ہے جو ہماری سوسائٹی میں، ویسٹ میں تو عام ہے، آئی ایم سوری ٹو سے ہمارے مسلمانوں میں بھی ایک کامن چیز ہو چکی ہوئی ہے، اور بڑے ہمارا اس کو بتانے میں بھی شرمندہ محسوس نہیں ہوتے۔ اس لیے قوم لوط کی بات کی جا رہی ہے کہ جب ان کو بھی کہا گیا اس سے باز آ جاؤ تو وہ شرمندہ نہیں ہوئے، بلکہ کہتے ہیں چپ کر جاؤ، ہمیں مت بتاؤ ورنہ ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ تو آج بھی جو ریلیجس اسکالرز جو ان چیزوں پہ کسی چیز پہ منع کرتے ہیں تو لوگ ان کا منہ بند کر دیتے ہیں، ان کے اوپر خود کش حملے کروا دیتے ہیں، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ آج کل کے زمانے کی بھی میں بات کر رہی ہوں۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا کرائم ہے۔ اپنے بچوں کو ابھی سے دیکھیں، چھوٹی عمر سے ان بچوں کو چیک کریں، ان کا اگر کوئی رجحان ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، کیونکہ آج کل کے ہمارے اسکول بھی اللہ معاف کرے انکریج کرتے ہیں، وہ بھی اس پہ نہیں سوچتے، وہ کہتے ہیں دس از ہیومن رائٹ، ہم بچوں کی انڈیویجول لائف پہ نہیں جا سکتے۔ تو ہمارا ایز اے پیرنٹس ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بچوں کو چیک کریں، ہم ان کی کمپنی چیک کریں۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ تھا جو اس رکوع تک، آج ہمارے 13 رکوع تک ختم ہوا، اور ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے اپنے بچوں کو، ارد گرد نظر رکھیں کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اس قوم پہ عذاب آ گیا۔ تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے اس عمل کو ہم نے حوصلہ افزائی کی یا آنکھیں بند کر لیں تو ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے اوپر بھی ایسا عذاب آ جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو عذاب آ رہے ہیں یہ ہمارے آئی اوپنرز ہیں کہ اپنی آنکھیں کھولیں، دیکھیں کہ ہم نے جہاں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا کام کرنا چھوڑ دیا ہے تو یہ عذاب ہمارے مقدر بن چکے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کیسے ڈینگی، کرونا اور کیسے کیسے عذاب چل رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔